جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کا لائیو سیشن ایک ایسے شخصیت کے ساتھ ہو رہا ہے جو کسی بھی تعارف کی محتاج ہے نہیں. باسط علی راجپوت صاحب آج کے مہمان ہیں اینڈ آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار ہیم ٹو جوائن اس. وعلیکم السلام علیکم. السلام، کیسے ہیں سر؟ بس آل گڈ. آپ بتائیے الحمد ہاؤ للہ آر آئی ایم یو ویری ڈوئنگ؟ گڈ. اور گھر پہ سب کیسے ہیں؟ ہاؤز یور مام؟ all like they are absolutely fine. Thank you so much for asking. آپ بتائیے شکر وہاں الحمد سب للہ، کیسے؟ بس آپ کی دعا ہونی چاہیے. جیسا کہ ہمارے اچھا ہمیں ناظرین ابھی تک بہت زیادہ منتظر رہ رہے تھے آپ کے لیے، اور کچھ لوگ تو آپ سے ناراضگی بھی ظاہر کر رہے تھے. میں نے فاضل صاحب کو وعدہ کیا کہ میں پرسنلی آپ سے کہوں گی کہ وہ تھوڑے ناراض چل رہے ہیں آپ سے. آئی ڈونٹ نو کیا بدگمانیاں آپ نے دل میں بسائی ہیں ان کے لیے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تھوڑی بہت ہیلپ کر دیں. انشاءاللہ like I look forward to do so. پہلی بات تو I'm really sorry کہ جو ٹائم ہم نے ایک جی مقرر کیا تھا میں اس کے خلاف تھوڑا لیٹ آیا. This is due to نہیں سر، آپ نے اپنے the بزی electricity. شیڈیولز کے لحاظ سے آپ نے تھوڑا بہت وقت نکالا ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے. آپ کے شکر گزار ہیں ہم. ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے کہ لوگ کہ آپ فارغ Thank ہیں، آپ بالکل بھی فارغ نہیں چل رہے، اور آپ کا ٹائم شیڈیول بہت ہی ٹائٹ ہے، بہت زیادہ بزی رہتے ہیں آپ. تو سر اپنے بارے میں کچھ بتائیں. جیسا کہ ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ ہم لوگ کوئی بھی ایسا شخص ہے نہیں کشمیر کا، سری نگر کا نوجوان طبقے میں سے جو جس کو ہمیں آپ کے ٹورڈز ایک تعارف دینا پڑے، کہ انٹروڈکشن دینا پڑے. سب لوگ جانتے ہیں آپ کے بارے میں، سب لوگ واقف ہیں آپ سے، آپ کے کام سے، آپ کی حیثیت سے. تو سر کچھ بھی اگر آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں. جی شکریہ. پہلے تو آپ نے اتنی تعریف کی جو جس تعریف کے شاید میں قابل نہیں، لیکن میرا نام باسط ہے اور میں سری نگر حول سے ہوں. مجھے کٲشُر بالکل تو تھوڑا ادب کے لحاظ سے اگر دیکھوں تو ادب کے چاہنے والوں میں سے ہوں. مجھے سخن بہت پسند ہے. اور اگر میری تعلیم کی بات کی جائے تو ریسنٹلی I got graduated اور I'm a full-time filmmaker and a video editor based here in Kashmir. That's سر about جیسا me. کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ مصنف بھی ہیں، یو آر اے پوئٹ ایز ویل، تو اس لحاظ سے اگر آپ کچھ اور بتانا چاہیں اپنے بارے میں. Well, اگر میں یہ کہوں شاید controversial نہ ہو، لیکن آج تو ہر کوئی مصنف ہے. وہ 10 سالہ بچہ ہو، 15 سالہ بچہ ہو، یا 40 برس کا ایک یا 60 برس کا ایک بوڑھا شخص. آج ہر کوئی مصنف ہے، اور میں شاید ابھی خود کو مصنف نہیں پکارتا، یا شاید ہی میں خود کو شاعر نہیں بولاتا، یا شاید ہی میں اہل کتاب نہیں بن سکتا. اب جو یہ شاعری کا دور میری زندگی میں شروع ہوا، یہ شروع ہوا میری دادی کی کہانیوں سے، جو وہ ہمیشہ سناتی تھی اور ہمیشہ اپنے پاس بٹھا کے کچھ مرثیہ سناتی تھی. اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا یہ مرثیہ کیوں مجھے سمجھ. آپ سب کو میں بتا دوں مرثیہ بیسکلی اٹس اے سارٹ آف پوئٹری جو ہم ریسائٹ کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے لیے، ان دا مارک آف ریسپیکٹ ٹوورڈز دیم. تو مجھے میرے ذہن میں تو بالکل میں مجلسوں میں بیٹھتا تھا، بچپن سے ہی میں محفلوں میں بیٹھتا تھا، لیکن کچھ ایسے سمجھ نہیں آتی تھی مجھے یہ مرثیہ نگاری. اب پھر جب میں جوانی سے ملا، جب وہ کچھ حادثے ایسی زندگی میں ہوئے کہ وہ چیز نہ سمجھے ہوئے بھی میں نے سمجھ لی، اور پھر اس کے بعد قلم اٹھایا تو تھوڑی بہت کوشش کی لکھنے کی. اور میں تو اس دن کا منتظر تھا کہ
मैं सुखन के असली माने समझ पाऊं, और उस दरिया से कुछ बूंद, उस दरिया की कुछ बूंदें अपने साथ ले चलूं। लेकिन अभी भी वो सीखने का दौर चल ही रहा है, और आई एम स्टिल अ लर्नर। We all आई वोंट are बी कॉलिंग माई सेल्फ we all राइटर। are learners. तो सर क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी दादी आपकी इंस्पिरेशन रह चुकी है when it comes to writing? वेल यू कैन से दैट, अगर हम लिटरेचर के बारे में बात करें तो पहला पड़ाव तो वहीं से आया, मेरी दादी से ही। और पहली जो कुछ शायरिया थी वो जिंदगी में उनसे ही आई है। फिर ये तो जॉन साहब, जॉन इलिया, गालिब या सर मोहम्मद इकबाल, ये तो फिर मुझे लगता है 10वीं जमात के बाद स्टार्ट हुआ ये चीज। उससे पहले तो बस वही था मेरे लिए, लिटरेचर उतना ही था जितना मैंने जी अपनी दादी से सुना था। या मेरे लिए बस उस एक दायरे में था कि लिटरेचर शायद ये है कि आप अपने महबूब के बारे में लिखते हैं, दैट इज लिटरेचर। मेरे लिए बस ये इतना था, और मुझे मौरूज के माने मालूम थे, ना ही अदब का मयार समझ आया था। लेकिन धीरे धीरे करके फिर जब लोगों से मिला, जब तंज मैंने एक पॉजिटिव तरीके से अपनी जिंदगी में लिया, और जब कुछ अच्छे क्रिटिक मिले, मेरे कुछ अच्छे दोस्त है, या मैं ऐसे कहूँ मेरे कुछ मुर्शिद, मेरे टीचर्स जो है लिटरेचर के, उन्होंने जब वो एक एक दायरे में रह के वो पॉजिटिव क्रिटिक उसका मतलब समझाया, तो फिर मैं समझा कि लिटरेचर असल में कुछ कोई ऐसी चीज है जो सही में गालिब ने बहुत पहले लिखा है कि आते हैं ख्याल मज़ामीन गैब से, कि ये सब कुछ तो उसी की देन है, इसमें हमारा कोई शायद हाथ नहीं। तो इट्स तो काइंड सर ऑफ आपको दैट। एग्जैक्टली कब कब एहसास हुआ कि आप एक सीरियस मोड में जा चुके हैं व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, आप एक सीरियसली आप मुसन्निफ बन रहे हैं? ये एहसास आपको पहली बार कब हुआ? इस बात पे काफी सारे लोग कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, और काफी लोगों को हंसी आती है। उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि शायद मैं एक आर्टिस्ट बन रहा हूँ जिस दिन मेरी डिप्रेशन की दवाइयाँ स्टार्ट हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। And I got diagnosed with bipolar, and I asked my counselor like what it is, like what is it, ये क्या है, I don't know about it। तो मेरे काउंसलर ने मुझसे एक बात बोली, बोला you are into art and you are pursuing it, so आपके मूड एक जगह पर स्टेबल पॉसिबल। रहे, इट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। जिस जो हिसाब से भी, जिस हिसाब से भी आपका तखय्युल बन गया है, विजन है, it's about something else, so just accept yourself with pride, and I इट्स just वेरी did that। कमेंडेबल। मतलब कोई इंसान अपने डिप्रेशन के बारे में अपनी आई कैनॉट कॉल अ डिप्रेशन एक कमी एक खामी में नहीं, मैं नहीं बोल सकती इसे, बट इट्स रियली रियली अप्रिशिएटेबल दैट आप अपने डिप्रेशन को, इट्स मोर लाइक यू फ्लेक्स इट। अब था तो it's really I can say that, बिल्कुल and I बिल्कुल। can even see that in that while you were talking about your depression, I can even see that in your expression that you were flexing it, that हाँ भाई डिप्रेशन था, तब से मैं थोड़ा सीरियस हो गया when राइटिंग बिल्कुल के लिहाज से। सब कुछ समझते हैं कि वतइज्जु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। अगर अल्लाह ताला इज्जत देने वाला और लेने वाला भी है, तो यहाँ के लोगों से कैसा डर, आप किससे डरे फिर? अगर वही देने जी वाला और लेने वाला है, जी उसी बिल्कुल। तक सब कुछ है, वही गफूर रहीम, वही रहम करने वाला भी है, तो मैं यहाँ के लोगों से क्यों डरूं? और जितनी चीजें उसने मुझे दी, अता की, मुझे उस चीज का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं सिर्फ अल्लाह ताला को उस तक महदूद रखूं कि वो सिर्फ वो है जो मेरे लिए जन्नत और जहन्नम के लिए हिसाब करे, नहीं। माई विजन इज काइंड ऑफ दैट। अगर कोई नमाज पढ़ता है इसलिए पढ़े कि अल्लाह ताला उस इबादत के लायक है, इसलिए नहीं कि अ, हमें जहन्नम। जन्नत या डर डर। जहन्नम का हो या जन्नत, काइंड ऑफ दैट, मतलब ये तो वैसी बात अगर है। मैं डिप्रेशन की बात करूं तो ऐसे बहुत से नौजवान हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, लाइक इन रियल। तो क्या ऐसा भी है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसा आर्ट है,
چاہے چاہے پینٹنگ ہو یا چاہے رائٹنگ ہو یا چاہے موسیقی ہو، تو وہ ساری چیزیں نوجوانوں کے لیے ایک اسکیپ بن سکتی ہیں؟ دیکھیے میں بالکل اس چیز کو مانتا ہوں، کوئی ایک ٹول ہوتا ہے جو آپ کو انگریو کرے، مطلب میرے لیے، میری پوئٹری کے لیے شاید وہ سورو وہ ٹول بنا جس نے ایک عام سے انسان کو سخن سیکھنے پہ مجبور کر. تو ہر کسی شخص کا تخیل الگ ہوتا ہے. دیکھیے جس نظریے سے میں اپنی زندگی دیکھتا ہوں، آپ الگ نظریے سے اپنی زندگی دیکھتے ہیں. مولانا رومی اپنے حساب سے زندگی کو دیکھتے تھے، شامس اپنے حساب سے دیکھتے تھے، غالب اپنے حساب سے دیکھتے تھے. تو میں یہ بالکل نہیں کہہ سکتا کہ آرٹ ہی ڈپریشن کیور کر سکتا ہے، پر ایک آرٹسٹ کے لیے آرٹ اس کا سب کچھ بن سکتا ہے. دیکھیے ہر کسی کا کیا بولتے جی ہیں کوپنگ میکینزم وہ الگ ہوتا ہے. کانٛہہ چھُ گژھان پٔزۍ پٲٹھۍ پیراسیٹامال سۭتۍ ٹھیک، کانٛہہ چھُ گژھان ڈولو سۭتۍ، سُہ سالٹ چھُ کُنُے، راز چھُ اکٲے. مگر اب ہوتا ہے نا ہر کسی کے طریقے الگ الگ ہے. تو اٹس کائنڈ آف دیٹ، مطلب آپ اس باؤنڈری میں تو آؤ جی. گے. تو سر اٹس لائک دیٹ. ایسا پہلے بھی ہوتا تھا کہ ایسا تو ہے نہیں کہ آرٹسٹ لوگ ابھی ابھی سامنے آ رہے ہیں. Answer this. Mir Adil Jilani Sahab, I'm not comparing myself with them. Albatta, I'm saying اگر بہٕ آدم چھُس تہٕ بہٕ کَرٕ آدمَسٕے سۭتۍ پَنٕنۍ ذات کَمپیر. بہٕ کٔمِس بیٚیِس کٔمِس سۭتۍ کَرٕ؟ تِم تہِ ٲسۍ آدم ذات، بہٕ تہِ چھُس آدم ذات. البتہ یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ ان کا علم کا معیار، ایون میں آپ کو رومی کا کچھ دکھانا چاہتا ہوں. یہ جتنی کتابیں ہیں، یہ the book Rumi with 105 stories of Rumi, Diwan Ghalib 50 great stories of Rumi, the essential Rumi. آپ کو میرے کمرے میں مجھ سے زیادہ اگر کچھ ملے گا وہ غالب جی اور رومی ملے گا. تو اٹس کائنڈ آف دیٹ. میں اتنا زیادہ ان کو مانتا ہوں، اور میری زندگی میں کافی ایسے پڑاؤ رہ چکے ہیں، ابھی چل بھی رہے ہیں، جہاں ان کتابوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور یہ وہ علم کا نظریہ ہے. جی. جی تو پلیز سر گو آن. بہت لوگ لیلا کے بارے میں آپ کے زبان سے کچھ سننا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ لیلا والا بھی کانسیپٹ کیا میں بتاؤں، یہ ایک دیکھیے لیلا ایک نام نہیں ہے. It's a clear ideology. Wait a moment. آئیڈیالوجی کیسے؟ مطلب میرے لیے وہ لیلا ورڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے. مطلب اٹس اے ورڈ فار می. لیلا میرے لیے میرا خواب ہو سکتا ہے، میری ذات ہو سکتی ہے، میری عبادت ہو سکتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ اٹس این لیلا ایسے. ایک لڑکی ہے، نہیں. ایگزیکٹلی یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. جیسے شیطان ایک نام ہے، اصل بندہ تو ابلیس ہے. تو اٹس کائنڈ آف دیٹ. یہ شاید ویسے ہے. اور کافی زیادہ لوگوں نے بولا یہ لیلا کون تھی. ہر وہی وہاں بھی وہی بات آتی ہے، تخیل والی بات. کون کیسے ریلیٹ کرتا ہے یہ اس تک ہے. میں جو لکھتا ہوں شاید میرے علاوہ اگر میں 100 بندوں کو وہ سناؤں تو 100 الگ بندے اس کی تشریح الگ الگ طریقے سے دے. اور ایسا ہوتا بھی ہے. ایسا ہر کسی شاعر کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کی تشریح الگ الگ کی گئی ہے. فار شور اس میں کوئی برائے ہے ہی نہیں. اور یہ ٹنکی کی چوٹ پہ میں کہتا ہوں کہ یہاں 90% لوگوں نے لیلا کو میری ایکس گرل فرینڈ کا نام دیا ہے کہ اٹ کین سیکس اور سم تھنگ لائک دیٹ. سو جی یہ ویسی چیز ہے. البتہ اب جو سننا چاہتا ہے تو ایک بار لکھا تھا کہ اس ظلمت کی رات میں دلکش اور سہانی، سنو سنو لوگو عجب سی ایک کہانی. کہ درد میں ڈوبا ہوا عاشق ہوا فنا، کوئی مرض غم ہے تو کوئی مرض روحانی. کہ مٹی میں مل گیا ہے مقدر عشق کا، نہ لیلا کا حسن رہا نہ مجنو کی جوانی. آنسو ٹپک رہے ہے کتنے کی بے مثل، ایک عشق کی بوند ہی رہی اس عاشق کی نشانی. اس عاشق کی نشانی. This was about the معیار of لیلا مجنو. نشانی. چلے سر، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا تو ہے نہیں کہ آرٹسٹ پہلے
نہیں ہوا کرتے تھے، ابھی ہی ابھر کے آ رہے ہیں، ابھی سامنے آ رہے ہیں. پہلے شاید ویسے پلیٹ فارمز نہیں دیے جاتے تھے، آرٹسٹ کو پرووائڈ نہیں کیے جاتے تھے. تو شاید کیا یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ ابھی ہر آلموسٹ ہر گلی میں ہر آرٹسٹ کو پلیٹ فارمز دیے جا رہے ہیں سو دیٹ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر سکے. بالکل بالکل، میں سمجھتا ہوں ہم پہلے ان دو چیزوں میں فرق کرنا بھول گئے ہیں. دیر از اے ہیل لاٹ آف ڈفرنس بٹوین این اوکے. انفلوئنسر اینڈ این آرٹسٹ. ٹھیک ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک آرٹسٹ کے لیے اس کا آرٹ عبادت جیسا ہوتا ہے، ایک انفلوئنسر وہ جو مطلب اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں تب آپ کے لیے انفلوئنسر بنوں گا جب آئی ول انفلوئنس یو ٹو ڈو سرٹن جی تھنگس اور ڈو سم تھنگ. اٹس لائک دیٹ. ابھی آپ کو میں نے بولا نا، ہر نکڑ کوچے پہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو خود کو ادب ادب کے بندے بلاتے ہیں یا خود کو شاعر. میں اس چیز سے مطلب ایک ٹائم پہ میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ پلیٹ فارم مل رہا ہے سب کو. لیکن ایٹ دا اینڈ اٹس آل اباؤٹ دیٹ کہ اگر میری کتاب کہیں چھپ جائے گی تو اگر میں نے کچھ ایسی باتیں اس میں لکھی ہو جو ادب کے معیار کے خلاف ہو، جو اس باؤنڈری کے باہر ہو، کل کو جب آنے والی ضروریات وہ چیزیں پڑے گی تو کیا لگتا ہے آپ پہ میری تو 7 پشتوں پہ لانٹیں پڑیں گی جب میں کوئی غلط بات ان تک پہنچاؤں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے لگتا ہے شاعر بننے سے پہلے ایک اچھا رائٹر بننے سے پہلے ایک اچھا بہت ضروری ہے. ریڈر بننا بہت ضروری ہے. یہ غلطی میں کر چکا ہوں کہ میں نے پڑھنے سے شاکیہ. پہلے ہی لکھنا سٹارٹ کیا تھا. And I did it with pride. مطلب مجھے اس میں کوئی گلا شکوہ نہیں ہے کسی سے. ایون مجھے گلے شکوے ہے کافی بندوں سے. کافی ایسے سیلف پبلشنگ ہاؤسز ہے یہاں جو چند پیسوں کے نام آج کسی کی بھی بک پبلش کرتے ہیں. I won't say that is wrong, but it's not right indeed. ٹھیک بھی تو نہیں ہے. وہ ایک ٹریڈیشنل پبلشنگ ہم بھول جاتے ہیں. اور جو آپ نے کہا پلیٹ فارم کی بات، دیکھیں میرے حساب سے سوشل میڈیا سے کہیں بڑا نہیں. پلیٹ فارم آج اور کہیں نہیں ہے. میں اگر ایونٹ پہ جاؤں تو مخصوص دیکھیے، اگر کشمیر یونیورسٹی کے کانوکیشن کمپلیکس میں ایونٹ کروں تو کتنے وہاں لوگ پہنچیں گے؟ 1500 2000 ہے نا. اگر مجھ میں ویسی قوت ہے، میں یہاں 2000 3000 4000 1 کروڑ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جمع کر کے ان کو اپنا ایٹ دا اینڈ اٹس آل اباؤٹ کہ مظاہرہ آپ کر رہے اپنے ہیں. آرٹ کا مظاہرہ کر رہے ہو. میں یہاں کر سکتا ہوں. تو پلیٹ فارم ہے. جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا، پلیٹ فارم تھا، پہلے بھی تھا، نو ڈاؤٹ پہلے بھی تھا. اب تب چیزیں لیجٹ طریقے سے ہوتی تھی. تب ایسی باؤنڈری تب ایسی ایک تھن لائن تھی کہ میں یہ صرف آرٹ کمپٹیشن کے لیے پرسو نہ کرتا، بلکہ اس لیے پرسو کرتا کہ جی آرٹ میں کچھ ہے. آرٹ ایک چیز ہے جس سے میں اپنا ویژن، میں اپنی دل کی زبان وہ بولوں. یہ نہیں کہ میں اس کو وہ شاعری کیا جو چند کوڑیوں کے نام بک جائے، وہ آرٹ ہی کیا جو چند جی کوڑیوں سر کے بالکل. نام تو سر جیسا کہ آپ نے کہ ہر کوچے میں کائنڈ ہر نکڑ پہ ہمیں شاعر مصنف ملتے ہیں، تو آپ کچھ ایسے سجیشنز، کچھ ایسے پوائنٹس دینا چاہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ لکھنے سے پہلے ون شوڈ اسٹارٹ ریڈنگ، تو ایسی کچھ سجیشنز ہیں جو آپ ہمارے یوتھ کو دینا چاہتے ہیں؟ پہلی چیز تو مجھے لگتا ہے اچھے شاعروں کو پڑھے، باسط کو بالکل نہ پڑھے. I swear I'm gonna ruin you. ایسے شاعروں کو پڑھے جنہوں نے تاریخ وہ اپنا کلچر اور اپنے زمانے کا وہ وقت اپنے کتاب میں لاک کر کے رکھا ہے. آج اگر میں سعادت منٹو کی کتاب کوئی پڑھوں یا تب کا کچھ ان کا کلام پڑھوں تو میرے ذہن میں وہ ایک پکچر آ جاتی ہے کہ کیسا زمانہ تھا تب. یا اگر میں دیوان غالب پڑھوں، میرے ذہن میں ویسے خیال آ جاتے ہیں. تو یہ آپ تک ہے کہ آپ کس کو پڑھیں گے، آپ کیا چاہتے ہیں بننا. آپ اپنی ایک آئیڈینٹی چاہتے ہیں یا آپ ویسا ہی
ایک اس دائرے میں رہنا چاہتے ہیں جہاں ہر کوئی بھیڑ اسی بھیڑوں کی لائن میں لگا پڑا ہے اس شہرت کے لیے. تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وقت پہ شہرت سب کچھ نہیں ہے. پازیٹیو کرٹیکس ڈھونڈو اپنے لیے جو آپ کو اچھے سے طنز کر سکے, جو بتا سکتے صحیح یہ ہے غلط یہ ہے. آج شما سارنی میں ایون مجھے لوگ روکتے ہیں سڑک پہ اور پوچھتے ہیں بھائی چشا لفظ گومت. تو ایون میں نے مطلب مجھ سے تفضل صاحب نے وہ چیز کبھی پوچھی بھی نہیں. ویسے انہوں نے جسٹ مجھ Exactly. سے پوچھا آپ کی سٹوری کیا ہے, وہ تو کسی اور سے پوچھا. اب آج ہر کسی کو پوچھ رہا ہے بھائی فون اٹھایا بھائی آر یو ان لو, یا آپ کو عشق ہوا ہے کبھی, یا آپ کو محبت ہوئی ہے کبھی. تو ہم وہی اسی ایک ریس میں ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو تھوڑا زیادہ عزت مل رہی ہے تو چلو یہی کر کے دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ تمہارا پیشن کیا ہے, تمہارا اپنی چیز ہے کیا ہے. تو It's سر kind of جیسے that. آپ نے یہاں پہ ورڈ عزت استعمال کیا, تو کیا عزت اور شہرت, کیا ہم لوگ اسے ایز سینونیمز استعمال کر سکتے ہیں؟ میرے حساب سے دونوں لفظ تو سیم ہے. میرے حساب سے معنی دونوں کے الگ الگ ہے. دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے جب بھی کوئی بھی چیز وہ عزت ہو شہرت ہو, جب بھی آپ کے ذہن میں کسی چیز سے انہ آئے تو آپ برباد ہو جاتے ہے نا. تو اتنی بھی بے حساب طریقے سے شہرت نہ آئے کہ انسان کے اندر انہ آ جائے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے. بائی دی وے آئی ول ٹیل یو دس اسٹوری. جب میرا پہلا ویڈیو وائرل ہوا, اٹ وینٹ سو وائرل کہ اس کے 4-5 ملین ویوز چلے گئے تھے ایک رات میں. اور مجھے صبح فون آتا ہے کہ بھائی تیرا ویڈیو وائرل ہو گیا, ہم نے اپنے اس پہ ڈالا تھا. میں اپنی جگہ سونا تھا, وہاں کیا پرواہ میں بھائی بنیوس تیل بس زندگی تھی اتنی. اب تو میں صرف سڑک پہ وہ سو ینگ, اٹس لائک بفور 3-4 سال ہو گئے اس بات کو. اور پھر جب اصلیت میں سمجھا کہ شہرت کیا ہے, وہی بات وہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اگر وہ دیتا بھی ہے وہ لے بھی سکتا ہے, اس کے پاس وہ قوت ہے. تو کس چیز کا گھمنڈ بھائی, چیز کی وہ اور ادب کی عزت الگ عزت ہوتی ہے. ٹو بی آنےسٹ ہم شاعروں کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے, ہم نہیں ان شاعروں کے ساتھ. اب گالی بولتے بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے. کیا ہے دنیا یار, میرے آگے کھیلنے کا میدان ہے, یہاں روز تماشے ہوتے, جسٹ اے پلے گراؤنڈ فار می. تو یہ ویژن تھا, یہ ان کے لیے ادب کا معیار تھا. تو سر Kind of ایسا بھی that. تو ہو سکتا ہے کہ آج کل کے آرٹسٹ شہرت کے پیچھے اتنا تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ وہ اپنے فن کی, اپنے ٹیلنٹ کی, اپنے آرٹ کی عزت کرنا ہی بھول گئے ہیں. بالکل, میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیے آج ہر کچھ ٹرینڈ بن کے آپ اس پہ کام کرتے ہیں, پھر ٹرینڈ ایک آ گیا سب اسی چیز میں لگ جائیں گے. ایون کچھ ایسے سوشل میڈیا پہ شاعر بھی ہے, کوئی میوزک وائرل ہو گیا, کوئی چیز وائرل ہوگی, اس پہ بات کریں گے, اس پہ بولیں گے. آپ خود ہی دیکھیے, مطلب ایک شاعر کے راتوں کا خون اس کی شاعری ہوتی ہے. اگر میں 2 لائنز لکھوں اور ایک الگ سا بندہ کچا بادام پہ ڈانس کرنے لگے تو ویڈیو کس کا وائرل ہوگا, میرا یا ان کا؟ اوبیسلی ان کو زیادہ وہ ملے گی. لیکن میں اپنے کام سے سیٹسفائی ہوں نا, وہ دیٹ از امپورٹنٹ. اگر ایک آرٹسٹ اپنے آرٹ سے سیٹسفائیڈ ہے کہ بھائی تم نے یہ چیز اتنے ٹائم میں بنائی اور اتنا زیادہ اس پہ وقت لگا, پھر تو شہرت سے ان زیادہ چیزوں پہ کیا بہتر ہے کہ لگیں گے. ایک آرٹسٹ اپنے آرٹ کو لے کے سیٹسفائیڈ ہو, رائٹ؟ پھر یہاں بھی میں پھر سے کانٹرڈکٹ کرتا ہوں کہ ایک آرٹسٹ بھی ایسا انسان ہے جو سیٹسفائیڈ کبھی نہیں اپنے ہوتا. آرٹ سے سیٹسفائی رہتا ہی نہیں ہے. اس سے ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے وہ اپنے آرٹ کو بہتر کرے. جو میں نے 3 سال پہلے لکھا تھا, آئی ریموو دوز ویڈیوز, آئی سویئر. میرے شاید انسٹاگرام پہ 20-30 پوسٹ ہوں گے جو میرا پرانا تھا, میں نے اس کو جلا دیا. کیونکہ اس ٹائم پہ بس ونکس سوچان یہ بہ ونکس یہ میں دماغ ونکس تہ گژھِ مےٚ 3 برونٹ آسُن, تو شاید ہی وہ چیزیں میں لکھتا, میں کچھ الگ لکھتا, میں اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرتا یا کچھ ایسے. It's kind اوکے, of that. تو سر ابھی کیا آپ کی انسپریشن ابھی تھوڑی سی, کیا انسپریشن میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے یا پھر انسپریشن وہی ہے جو 3 سال پہلے تھی؟
इंस्पिरेशन में बिल्कुल तब्दीली आई है। मैं पहले ये नहीं बोलूंगा कि मैं पहले किसको पढ़ता था, लेकिन अब मैं बताऊंगा। मतलब मुझे 3 साल पहले ये पता ही नहीं थी कि रसूल मीर कौन है। आई स्वेर 3-4 साल पहले मुझे ये नहीं पता थी कि अगर सर मोहम्मद इकबाल है तो वो इकबाल क्यों है। उसने अगर शिकवा खुदा से की तो कैसे की, और उसका जवाब क्यों लिखा, क्या लिखा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं 4 साल पहले अगर होता, मैं बोल रहा हूँ ना, तो अलग चीजें होती। और टाइम के साथ साथ आपकी अकल भी ठिकाने लग जाती है। तो जी, यू एग्जैक्टली। ग्रूम योर यू मैं 2 साल पहले आप मेरी तस्वीर देखिए, आप मेरे साथ बात नहीं करते, you कुछ मोच। I was having, hair. I was like against grooming myself and all. कहता था यार छोड़ो यार, इसमें वक्त एग्जैक्टली। क्या जाया करना। जिसको हम पसंद हो, ये पसंद तो सर होगी। अभी आपकी वो आइडियोलॉजी नहीं तो है? राइट नाउ यू गिव योरसेल्फ सम मोर टाइम इन ग्रूमिंग योरसेल्फ। देखिए, मैं ये कहूंगा कि मेरे हिसाब से तब ऐसा था कि ज्यादा बाल रखने से मलंगी थोड़ी ज्यादा आएगी या इंसान थोड़ा ज्यादा वीरान। वैसा कुछ नहीं है। मतलब मुझ जैसे अच्छे बंदे भी वो अपने दिल में कब्रिस्तान बनाए खबर बैठे हैं तक और नहीं है। किसी को खबर तक नहीं। मतलब ऐसा हो कि बाहर से अगर मैं बातें कर रहा हूँ, अंदर से तो वो जल रहा है ना। तो वो कलब में जो बातें छुपाना, मुझे लगता है दैट्स नॉट, एंड Do that. एवरीवन शुड डू दैट। क्योंकि जब तक मतलब आप ऐसा, आई डोंट फेयर एनीवन। उसके अलावा मुझे इस चीज का भी खौफ नहीं था कि लोग क्या समझेंगे। मैं तो नारानाग के पहाड़ पे आई गेस 1.5 महीना बैठा, और मेरे घर वालों तक को खबर नहीं थी कि मैं हूँ कहाँ और किस चीज में। वही अपनी तलाश में कि अगर इंसान इंसान है तो क्यों इंसान है, अगर उसे अशरफुल मखलूक बनाया गया तो क्यों बनाया गया। इट्स काइंड ऑफ दैट। मतलब मैं आपको ऐसे बोलूं, 4 साल पहले आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस वर्ड स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी, बट आई एम थैंकफुल टू दैट लॉर्ड। उन्होंने चीजें बदल दी मेरी जिंदगी में, और हर किसी की जिंदगी में एक तूफान के बाद एक जी बहार सर, तो बिल्कुल आता ही आता है। है। तो तो सर दैट्स सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें इतने सारे व्यूज़ मिल रहे हैं, एंड थैंक्स टू यू कि आपने हमारे लिए थोड़ा बहुत वक्त निकाला। क्या आप अपने हवाले से हमारे यूथ के लिए बट कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जिससे उनकी लाइफ थोड़ी बहुत इजी हो जाए? मैं यूथ को Because क्या ही maximum of मैसेज the दे सकता viewers हूँ, मेरी खुद की। have just dropped their comments that they see you as their inspiration. तो आप बहुत से नौजवानों की इंस्पिरेशन है, तो डेफिनेटली आपका कहा माना जाएगा। पहले तो शुक्रिया अदा उन सब का, आपका भी, कि आपने मुझे वक्त दिया यहाँ बोलने का। और मेरी बात अगर इतनी मायने रखती है तो उस अल्लाह ताला ने सही में फिर इज्जत बख्शी है। और मैं यही कहूंगा कि इस दुनियाई नशे से भी एक अच्छा नशा है। अ, वो है उसका नशा। और जब तक इंसान इश्क हकीकी समझ जाता है, उस समझने के दौर में उसके जहन में ये होता है कि अल्लाह ताला का खौफ तो है हम सब में। और मैं अल्लाह ताला नाम ना लूं, मैं क्रिएटर नाम लूं। क्रिएटर का खौफ तो हर किसी का होता है कि जो तुम बना सकता है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मैं नहीं रिलीजन के करता। दायरे में बात नहीं करूंगा, ये छुपारिया। तो लेट्स जस्ट कीप इट लाइक दैट कि आपका क्रिएटर जो होता है, आपको खौफ होता है उसका। और उस इश्क को पाने का जो वक्त होता है, वो उसे मालूम होता है, आपको नहीं। तो उस वक्त के बीच में हमारे पास दो रास्ते आते हैं। या तो हम अ, असल सलीके से अपने आप को पहचाने, अपने आप की पहचान हमें हो असल तरीके से। या तो दूसरा ऐसा तरीका होता है जहां हम वो टेम्परेरी प्लेजर के लिए वो पूरी जिंदगी के रास्ते अपने लिए बंद कर देते हैं। तो इन दोनों रास्तों में से बिल्कुल एक इंसान कौन सा रास्ता लेगा, वही जहां वो असली खुद को महसूस करे, खुद से मिले। तो लेट्स जनाब, हम बिल्कुल सस्ते शायर हैं।
I just जाते जाते एक uh, शायरी हमारे व्यूवर्स के लिए। बिल्कुल। एक छोटा सा ही दो, एक एक लाइन का है। न जाने कौन सा सस्ता नशा करके गालिब, आज हर कोई कोचे गली में खुद को शायर पुकार रहा है। तो It was to the it's kind of that. This और मैं अपने व्यूवर्स से जानना uh, चाहती हूँ, अगर कोई हर कोई, बासित साहब से कोई सवाल करना चाहता है तो प्लीज ईदर ड्रॉप देयर कमेंट। और आपके अदब के दायरे में रह के सवाल करना, हमें गुस्सा तो नहीं, बट अब चीजें हैं, मोहतरमा यहाँ बैठी है तो इनके इनवाइटेड है, आप अपनी भी इज्जत रखिए, मेरी भी इज्जत रख लीजिए। नहीं सर, ऐसा ऐसा मोर बिल्कुल भी लेस नहीं है। इट। ऐसे बहुत से व्यूवर्स हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हकीकी तौर पे आपकी इज्जत करते हैं। ऐसे जैसे ही आपका आपके साथ लाइव इंटरेक्शन का स्टोरी हम लोगों ने अपलोड की, देयर वर मेनी पीपल हु जस्ट ड्रॉप द रिप्लाई दैट वी वांट टू बी इन दैट लाइव सेशन, ही इज माय इंस्पिरेशन। एंड आपके बारे में बहुत ही अच्छे कमेंट्स मिले हमें, तो मैक्सिमम ऑफ देम आपकी इज्जत करते हैं। क्या उन सब का भी, आपका भी, क्योंकि मैं तो खुद को इस काबिल नहीं समझता, तो शायद ये आप सबके पैरों के खाक के बराबर भी नहीं, बस शायद यही अ, आपकी खसूसियत है कि आप शायद खुद को बेहतर लोगों में नहीं शुमार करते। तो शायद यही आपकी खसूसियत है, और शायद इसीलिए इतने सारे लोग आपको इतना ज्यादा वो चाहते हैं, आपको इतना ज्यादा सराहते हैं। ये समझने लगूं कि मैं हूँ कुछ, तो उस दिन मैं फिर तालिब इल्म रहूंगा नहीं, और अना के फिर वही अना से वो छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो के फिर मैं शायद खुद को खो दूं। हम क्वेश्चंस का सिलसिला जी। प्लीज। न्यू फेस एंड एनी क्वेश्चंस? आई एम लुकिंग फॉर सम क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस? तो सर, जैसे मैंने इंटरेक्शन के स्टार्टिंग में कहा था, फाजिल साहब आपसे बहुत नाराज चल रहे हैं। आई डोंट नो तो क्या छुकुर मुतमन, और वो इतने ज्यादा नाराज क्यों है आपसे? मैं से ज्यादा लोगन एक तनफात चल कॉन्फ्लिक्ट रहा एक सी चीज पे गसान बस वह क्या वो ज्यादा गसान आई swear। अगर आपको मैं अपने कमरे की हालत दिखाऊंगा, आप बोलेंगे कि आप ये कैसे रहते हैं यार, बस आई स्वेर। लेकिन क्या करे, जब जिम्मेदारियां इंसान पे है। जी। नाजिल हो जाती है, और फिर बदलने लगती है। जो मैं 3 साल पहले एक बचपने में था, 4 साल पहले एक बचपने में था, अब शायद मैं वैसा नहीं। अब चीजें बदल गई। मेरे लिए जो दोस्ती का मतलब 3 साल पहले था, अब वो कुछ और है। जरूरी नहीं है कि आपका महबूब हमेशा आपके सामने रूबरू हो, नहीं जरूरी नहीं है कि वो आपके सामने बैठ के आपसे गुफ्तगू करे, नहीं। तो सर, नो। आपसे एक व्यूअर सवाल कर रहे हैं कि मैम प्लीज बासित भाई को बोलो शादी कब करोगे? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर सच अ क्वेश्चन, बट मेरा मेरा ध्यान इसी सवाल पे जाके अटक गया। सो देखिए, मैं भी इसमें भी मैं कुरान को बड़ा सामने रखता हूँ, और अल्लाह ताला की बात, वो कहता है कि इंडीड वी हैव क्रिएटेड इन पेयर्स। ठीक है, हमने आपको बनाया है पेयर्स में, और आपके लिए दुनिया में आपका हम सफर है, अच्छे के बुरा। लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा। के वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जब उन्होंने लिखा है तो जी मिल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा। अब थोड़ी हम में नाउजुबिल्लाह मिन जालिक हुस्न यूसुफ है तो हमें जुलाइखा मिल जाएगी, नहीं। बहुत सारी चीजें अलग है, और जुलाइखा नाम रखने बिल्कुल। से भी यूसुफ नहीं मिलता तो सर, है। दानिश अशरफ साहब कह रहे हैं कि सर अपने एक कलाम से हमें नवाजें प्लीज। जी, मैं अता करता हूँ कि आ, दुआ से तू मिला मुझको, सिखा दे इश्क का मतलब, चढ़ा है दिल लगी का रंग, इबादत से इबादत तक,
کہے جو تو مٹا دوں میں عبادت میں، میری ہستی رہے گی عشق کی خوشبو امانت سے امانت تک، اٹھا کر عشق کا پیالہ پلا دے آج ہم کو بھی، نشے میں پھر رہے ہم بھی محبت سے محبت تک، کنارہ عشق کا باسط مسلسل جو نظر آیا، صدائے رقص ہے جاری امانت سے امانت تک، امانت سے امانت تک۔ بہت بہت خوب اور شکریہ۔ وانی واسق صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں what do you want to say about the psychiatric issues prevailing in our valley and just say 2 lines about the commercialism in psychiatric department. بہت ہی اچھا سوال کیا ہے انہوں نے، اور بہت ہی جی زبردست چیز پوچھی انہوں نے کہ ہمیں معلوم ہے جہاں ہم ایسے زون میں پہلے سے پلے بڑے ہیں جو کانفلکٹ کے دائرے میں آتا ہے، اس چیز کو ہم جٹلانے سے انکار نہیں کر سکتے، اور ہے کافی زیادہ ریزنز ہے جہاں ایسی چیز ہے کہ لوگ نہ ہی مینٹلی اسٹرانگ اتنے رہے، نہ ہی وہ مطلب نہ ہی ان کو بھروسہ رہا لوگوں پہ، یا نہ ہی انہیں وہ مینٹل پیس ملی۔ تو اس میں بہت سارے آسپیکٹ ہے، کشیر روز نوشو میں باسان انسانس خاطر بڑ اخ کت کہ تحت اکس زونس مز روزن کرن بہ زیادہ میں کرن فائدہ نہیں۔ سو اٹس کائنڈ آف دیٹ، مطلب ہاں، اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا کمرشلٹی، مطلب جو اس کو کمرشل کیا گیا، جو اس میں چیزیں آئی، میں آپ کو کہوں گا ایسے کافی سارے ڈاکٹرس آپ کو ملیں گے، اور یہ ڈاکٹرس نہیں ہے، فارماسیوٹیکلس بہت بڑی گیم ان کی بھی ہے، کہ میں ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جو مینٹل ہیلتھ کی دوائیاں ہے وہ پانی کی طرح بک رہی ہے ابھی۔ کیوں بک رہی ہے؟ کیونکہ آپ مطلب خود کو ویسے پھر ڈیولپ کرتے ہیں کہ تمیک ضرورت چھُ پتہٕ پیوان، مےٚ چھُ پتہ اتھ پٮ۪ٹھ کرن واریاہ کانٹرڈکٹ کہ دیٹ از نیسسری، بہٕ چھُس کھٮ۪وان، آئی ہیو ٹو ٹیک 2 میڈیسنس پر ڈے، ایک ڈاپامین کے لیے ایک سیروٹونین کے لیے، تو مطلب یہ تمس انسانس خاطر چھِ بالکل ضروٗرت آسان، مگر پتہٕ سُہ ترٛاوُن چھُ واریاہ مُشکل، سُہ کیازِ کہ تِم ڈرگس چھِ شاید بہٕ چھُس یہِ شاید تہِ یوٗز کران، وہ شاید اس لحاظ سے بنائے گئے ہیں کہ انسان اس پہ ایک ایسے ڈپینڈ ہو کہ پھر یہ اس کو بھول نہ پائے، اور اس کے لیے مشکل چھوڑنا ہو یہ چیز مشکل ہو۔ آج تو زہر ہر جگہ، زہر کہاں نہیں بکتا، آپ بازار میں جائیے اور آپ کو زہر سیدھے ملے گا، کہیں پر بھی زہر کہاں نہیں ملتا، زہر ہر کسی جگہ بک رہا ہے، اور کمرشل طریقے سے۔ سپوز پیپل اسموک کیا، وی اسموک، اینڈ وہ تو زہر ہی ہے، وہ تو زہر ہی بک رہا ہے۔ پہلے کچھ وقت کیا میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، سگریٹس کے ایڈ بڑے اچھے سے کیے جاتے ہیں، پہلے اس چیز کو رومانٹیسائز کیا گیا، اس چیز کو دکھایا گیا، اس چیز کو سینما کے سامنے رکھا گیا، اور پھر آخر میں اس کے آگے سلوگن ڈال دیے، لائن رکھی گئی، پہلے سے پہلے نہیں سے آتی نہیں آتا جی از انجوریس ٹو، یہ بات ہے۔ بہت وقت بعد ہوا۔ دس از ہاؤ کم ورک، پہلے انسان کو ڈپینڈنسی ڈالو، پھر ان کو بتاؤ ارے یہ تو زہر ہے بھائی، تو سر اور اٹس کائنڈ آف ایک دیٹ۔ اور ویور ہم سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کپوارہ کب آ رہے ہیں؟ ویل دوبارہ میں ایک بار آیا تھا، ایک بار میرا بڑا شوق تھا کہ میں یہ انڈو پاک والا برج دیکھوں، اور وہاں وہ برج پہ جو وائٹ لائن ڈلی ہے ایک بارڈر کی، کیونکہ وہاں پاکستان بہت نزدیکی سے دکھتا ہے، کپوارہ کے بعد جو ٹیٹوال گاؤں آتا ہے، بہت مشقت کے بعد، بہت پرمیشنز کے بعد مجھے وہاں جانے کا موقع ملا، اور امیزنگ پلیس۔ انشاءاللہ جب زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ جب 2-3 ہفتے ایک ساتھ چھٹی کے ہو، تو بالکل آئی ول پلان ٹو اس والے جون تو پکا وی آر پلاننگ ٹو کیونکہ سمرس میں ہی کپوارہ اچھی جگہ ہے، باقی وہاں سردیاں اتنی ہوتی ہے کہ میں آپ کو جی کیا سر بتاؤں۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اینڈ ویورس کا بھی تھینک یو سو مچ کہ باسط صاحب کو اتنا سراہنے کے لیے، اور ہمارے لیے ہمارے لائیو سیشن کو اتنے زیادہ ویوز دینے کے لیے، ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے۔ سر رسول میر کا کوئی کلام اگر آپ ہمارے ویورس کے لیے۔ تۄہے آسیو بوٗزمُتٕے بہٕ تہِ نویہِ دوٗرٮ۪ر
चोन जराई बाल मरायो क्या कर थो हम जर जराई बाल मरायो रसुल मीर गोल थन कोल हसै कोल मसा डल कन मज नेरहान जौहरै बाल मरायो. This is Rasul Mir, John Keats of Kashmir. वो बहुत ही रोमांटिक उनकी पोइट्री रही है पहले से ही, और थैंक यू it's सो kind of मच that. सर, थैंक यू सो सो मच. आई नेवर थॉट दैट आपके साथ लाइव इंटरेक्शन इतना लंबा होते हुए भी इतना प्रिसाइज हो जाएगा, इतना ब्रीफ हो जाएगा. ट्रस्ट भी, अगर आपसे बात करनी है तो हम दोनों को थोड़ा बहुत फारिग होना पड़ेगा, क्योंकि आपका भी जो जितना भी आपका टाइम शेड्यूल है दैट इज टाइट, एंड हम लोगों का भी. तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए थैंक यू सो मच. और इंशाल्लाह जो हम लोग का दूसरा इंटरेक्शन होगा वो थोड़ा और ज्यादा लंबा खींचेंगे. थैंक यू सो मच आवर व्यूअर्स, एंड चलिए अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच गाइस. आप सबका पहले तो शुक्रिया अदा कि आप लाइव पे आते हैं. आप अपने मशवरों से नवाजते हैं रोज. दिस मीन्स अ लॉट. और ये एक पेज है द शेयर्ड पेन. इनका पहले से, क्योंकि मैं इस पेज के एडमिन ओनर को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ. उनका हमेशा से यही काम था कि आर्ट को एक एक पहचान मिले, यहाँ कश्मीर के आर्टिस्टों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ वो अपने अपने फन का मुजाहरा कर सके. और एक, क्योंकि मैं भी इनके 2-3 इवेंट्स में जा चुका हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी यहाँ कोई बात रखना. क्योंकि आप सबके सामने हिसाब ही अगर मैं कहूँ तो आप सबके सामने कोई बात रखना वो सूरज को चिराग नहीं दिखाने सर. जैसा होगा. और हमेशा हो, हर किसी का विजन बहुत ही बड़ा होता है. और दिस मीन्स थैंक यू सो मच. You're थैंक यू, welcome sir. It was शुक्रिया. it was an honor for having you aboard. चलिए अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.